ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عارف حسین کے ساتھ کاسمیٹک سرجریز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور سرجیکل پروسیجر جو کیا جاتا ہے وہ ہے ٹمی ٹک. اس میں اور لائپوسیکشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، لائپوسیکشن جو ہے وہ فیٹ ریموول کی سرجری ہے جسم کے کسی بھی حصے سے جس میں کوئی سٹچز نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے سے ہول کیے جاتے ہیں، وہاں سے ٹیوبنگ کر کے سک کر لی جاتی ہے. اس کے برعکس ٹمی ٹک از اے ڈفرینٹ پروسیجر جس میں پیٹ کو نچلے حصے کو کاٹ کر اس کو اٹھا کر اندر جتنا بھی مسل ہوتا ہے جو ویک ہوتا ہے اس کو پلائکیٹ کر کے اسکن کے سمیت فیٹ کو نکال کے ہم نے ٹک کیا جاتا ہے. جی. دونوں کے کلائنٹیج میں فرق ہے، دونوں کے پیشنٹ میں فرق ہے. لائپوسیکشن جیسے میں نے کہا ان پیشنٹ میں کیا جاتا ہے جن کے اندر مسل کا ٹون اچھا ہو اور وہ ریٹریکٹ کر جائیں پیٹ آرام سے تاکہ اسٹریچنگ ان کی لائپوسیکشن کے بعد ہو جائے. ٹمی ٹک بیسکلی ان لوگوں خواتینوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ سی سیکشن کے بعد ان کے جو بیبیز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے مسل کا اسٹیٹس بھی لوز پڑ جاتا ہے اور نیچے سے پیٹ لٹک جاتا ہے. تو اس کو ہم کاٹ کر ایون بعض اوقات بہت سے پیٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو امبلائکس جو ناف ہوتی ہے اس کو بھی اوپر شفٹ کیا جاتا ہے، نہیں بنائی جاتی. تو وہ کینڈیڈیٹ ٹمی ٹک کے لیے بہت اچھے اور موزوں رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک جو پرابلم میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت تیزی سے ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں یا ایون ود پریگننسی ان فیمیلس، باڈی کے اوپر مارکس پڑ جاتے ہیں جو اسکن کے اسٹریچ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا پروسیجر ہے ابھی جس کی بنا پر ان کو غائب کیا جا سکتا ہو یا ان کے معاملے میں جو مثبت کردار رکھتا ہو؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں ایز فار ایز پلاسٹک سرجری از کنسرن، سوائے ٹمی ٹک کے اور ابڈومن پلاسٹی کے کہ ان خواتینوں کے جن کے لوور ابڈومن میں اسٹریچ مارکس زیادہ ہیں تو وہ ابھی تک تو ابڈومن پلاسٹی اور ٹمی ٹک سے نکالے جا رہے تھے جتنے آ جائیں. لیکن اب ایک لیزر آیا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، لیکن آئی ہوپ کہ میں جاؤں گا اس کی ورک شاپ کے لیے دبئی 6 months آف ٹائم، کیونکہ اس کا کورس اسی وقت ہے. CO2 لیزر ہے اینڈ دے آر کلیمنگ دیٹ کہ اس سے 75-80% اسٹریچ مارکس غائب ہو رہے ہیں. اسٹریچ مارکس بیسکلی مارکس ہوتے ہیں ڈرمس کے اندر ڈیپ، وہ سپرفیشل مارکس نہیں ہوتے ہیں اوپر، جو کہ اوپر کی جو جلری ایپیڈرمس ہوتی ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ سی ہو جاتی ہے جس سے وہ ویزیبل ہوتا ہے. تو کوئی بھی اگر آپ اسکار کو نکال دیں گے تو وہاں دوبارہ یو آر کریٹنگ اندر اسکار. تو ابھی تک میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسٹریچ مارکس کی بالکل ریمیڈی ہو جائے. اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو ہی اور شی از کلیمنگ، لیکن ایک لیزر آیا ہے ابھی جس سے دے آر کلیمنگ کہ اس میں 75-80% ریمیڈی ہو جاتی ہے. کیونکہ اسکار دیکھیں، اسکار جیسے میں نے کسی پروگرام میں گیا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ اسکار تو رہتا ہے ورنہ اس کو اسکار نہ کہا جائے، کچھ اور کہا جائے. اب اسکار اچھا ہے برا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اسکار بڑا موٹا سا چوڑا سا بھدا سا ڈسکلریشن والا ہوتا ہے، ایک اسکار بڑا فائن سا نارمل لائنز میں آتا ہے جو کہ کیموفلاج ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریگارڈنگ کاسمیٹک سرجریز، ویسٹ میں ایک پرابلم جو بار بار سامنے آتی رہی جب یہ شعبہ انٹروڈیوس کروایا گیا وہ یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ پروسیجرز کروانے لگے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے جسم سے یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے مطمئن نہیں تھے. اس کی وجہ سے فائنینشیل بھی کافی ڈیفیسٹ ہوا اور ان لوگوں کو ریپیٹڈ پروسیجرز کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز تھیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس طرح کے کیسز یہاں پہ ملتے ہیں کیا؟ دیکھیں، جہاں جہاں انسان بسیں گے وہاں وہاں انسان جیسی ذہنیت کے لوگ ہر جگہ بسیں گے. یہ ایک فیکٹر ہے سائیکالوجیکل کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دیئر نارمل تھنگ. یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے میرے پاس آتے ہیں نوز جاب کے لیے جن کی ناک میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا بٹ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ. جی. تو یہ ایک رول ہے اور ایک لا ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی نوز جاب کے لیے کاسمیٹکلی آپ کے پاس آئے آپ اس کا پورا ایویلیویشن کریں اور ایون اس کو آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجیں. اچھا. ہاں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کی ناک تو بنا دیں گے لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ذہنیت ہوگا، کو نہیں بنا سکیں گے. ذہنیت کو نہیں بنا پائیں گے. تو یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک پلاسٹک سرجن کے لیے. اور آف کورس بہت سے لوگ کانشیس ہوتے ہیں اپنے لیے اور ہونا بھی چاہیے اگر ان کی کوئی چیز ایسی ہے جو کہ انہیں پسند نہیں ہے اور میں سمجھوں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں کریکشن کا لیول ہے تو اس کو کیا جائے. اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ میرے پاس تو آپ یقین مانیں کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی آئے ہیں جو کہ تصویریں لے کر آئے ہیں ماڈلس کی کہ اس جیسی ناک بنا دیں.
حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ لیول وہیں سے آپ سمجھ لیتے ہیں. تو ان کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, پھر ان کو اپنے لیول پہ لایا جائے, ایون سائیکیٹرسٹ کے پاس جایا جائے, کیونکہ ویسٹ میں تو ایون مرڈرز بھی ہوئے ہیں اور لوگوں نے حملے بھی کیے ہیں سرجنس کے اوپر جسٹ بیکاز آف دیٹ تھنگ. اشرف صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان بچوں کی جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, جن کے ہونٹ آگے کی طرف سے نہیں ملے ہوئے ہوتے, اور اگر یہ معاملہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئے تو منہ کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے یا منہ کی آپ چھت کہہ لیں, تارق جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی بیچ میں سے کٹا ہوا ہوتا ہے. بالکل. ان کے اندر بھی یہ سرجری پرفارم کی جاتی ہے, اور میرے خیال سے ان کی زندگی کو کہیں بہتر بنا دیا جاتا ہے ان سرجریز کے ذریعے, خاص کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے. اس کے اندر سکسیس ریٹ کیا ہے اور کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے اس ڈیفیکٹ کو؟ دیکھیے کلیفٹ لپ کی ہم بات کر رہے ہیں اور کلیفٹ پیلٹ کی بات کر رہے ہیں. کلیفٹنگ کی مطلب ڈراڑ آ گئی چیز میں. اب اس کے اگر کازز پہ جائیں گے تو سینکڑوں ایڈیوپیتھک کازز ہیں, ایک کازز اس کی ہے نہیں. لیکن ہمارے پاس جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کا, لڑکی ہو لڑکا ہو, تو ماں باپ فوراً پریشان ہوتے ہیں, لے کر آتے ہیں پہلے دوسرے دن ہی کہ ہونٹ نہیں ہونی ہے, دے آر ورڈ. تو ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, اور ان کو ایک چیز ضرور سمجھاتا ہوں میں کہ آپ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے اس کی خاندان میں شادی نہ کریں, کیونکہ اس سبلنگ کے اندر اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے دوبارہ ریکر ہونے کی. جی. اور کلیفٹ لپ کی سرجری کا جو آئیڈل ٹائم ہے وہ 3 months سے آن ورڈ 1 year تک آپ اس کو کر لیں. پھر ہم اسے ریشور کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ایسے لوگوں کی سکلنگ نہیں ہوتی, ان کو فیڈنگ کا پروسیس بتاتے ہیں کہ اس ڈگری پہ آپ نے کرنی ہے, اتنی دفعہ انہیں برپ دلانی ہے, اور ریشورنس ان کو کراتے ہیں. اور پھر 3-4 مہینے کے بعد ہم اس کا کلیفٹ لپ ریپیئر کر دیتے ہیں. اب کلیفٹ لپ ریپیئر کے بہت سارے پروسیجرز ہیں اور آج سے ہو نہیں رہا ہے. پہلے زمانے میں تو جو بولینڈس ہوتے تھے, ایک بولینڈس بونٹے جو چونٹے ہوتے ہیں, تو چیرا لگا کے ان کے پیچھے سے ٹیل کاٹ دیتے تھے تو جڑ جاتا تھا. ایک لپ کا یہ بھی پروسیجر ہوتا تھا اولڈ ایجز میں, مطلب بہت ہی پرانا. پھر میلارڈ پروسیجرز آئے, روز تھامسن آئے. اب تو خیر اتنی لیٹسٹ آ گئے ہیں کہ اسمائل ٹرین پوری امریکہ کی ایک این جی او ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر, ایسے ممالک کے اندر جہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے سرجنز جاتے ہیں, وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں اور یہاں کیمپنگ کر کے اسمائل ٹرین کا پروجیکٹ کرتے ہیں. تو بڑی سکسیزفل سرجریز کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی پاکستان کے اندر ہوتی ہیں. اور شروع میں جو لپ کی سرجری ہم کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی وہ ہم پیرنٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر وہ بچہ آپ کے پاس آتا ہے 15 سال 16 سال 10 سال کی عمر میں, جب وہ سمجھتا ہے کہ نوٹیسیبل ہے, اس کو پرابلم آ رہی ہے, تو اس میں پھر ٹچنگ کی ضرورت, کچھ اسکار کا بھی ہوا تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت, اور اس کے ساتھ رائنوپلاسٹی کی ضرورت 15 سال کی ایج میں پڑتی ہے. رائنوپلاسٹی کی بھی ضرورت اس کے ساتھ پڑ سکتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ کلیفٹ لپ ڈیفیکٹ جب ہوتا ہے تو آلویز انوالو دا نوز. کوئی ایک سائڈ, جس سائڈ کا ڈیفیکٹ ہوگا سائڈ کی نیریز میں بھی اور ناک میں پرابلم ہوگی, اس کی بھی جیسے میں نے کہا تھا ریکنسٹرکشن رائنوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ. اچھا, یہ 2 stage سرجری ہے جیسے آپ نے بتایا, ایک والدین کے لیے کی جاتی ہے بچپن میں, اور اس کے بعد والدین کی لیے میں نوجوانی اس لیے ہی کہہ رہا ہوں. تو میں نے ایک ایسی آپ کو بات کی کیونکہ والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں, بچے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس سرجری کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ سے میرے پاس آپ یقین مانیں کہ ایک 50 سال کا بھی آیا تھا جس کا میں نے پیلٹ کیا تھا, تو اس نے ساری زندگی گزار دی, 50 سال بعد اسے آپریٹ کرانے کے لیے آیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو پیلٹ جو تالو ہوتا ہے اس کی آئیڈل ایج بیفور آرٹیکولیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اگر بچہ بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے پیلٹ کو ریپیئر کیا جائے تاکہ اسپیچ اس کی بہت حد تک بہتر ہو جائے. تو ان سب کی ایک ٹائم پیریڈ ہے سرجری کی جس پہ اس میں کر دیا جائے, اور سکسیزفل سرجری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کاسمیٹک سرجریز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.